کے اشعار شیخ العربی والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ جنید وقت حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرحلہ کے ہیں، جو کہ میں اپنے پیارے محسن اور مشفق مربی اور محبوبی ولی ابن ولی ولی کامل استاد العلماء حلیم محمد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ خالد محمد عارف فہمی صاحب دامت برکات مالیہ کے حکم سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ان اشعار کا عنوان ہے سکون دل۔ ان اشعار کا عنوان ہے سکون دل۔ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا۔ سکون دل اترتا ہے فلک سے ہے تقویٰ پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے ہے تقویٰ پر، بدو حکم خدا سائنس دا پھر کیسے پا جاتا، بدو حکم خدا سائنس دا پھر کیسے پا جاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا۔ اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا۔ بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، بچوں
عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا، اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا۔ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چھپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چھپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین ماں و بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے کبھی تھکنا نہیں ہے، برابر کرتے رہنا چاہیے۔ نصیحت کا اصل معنی ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا،
ایک خیر خواہی کسی کی کوئی مدد کرنا، ایک خیر خواہی کوئی گناہ کی طرف جاتے ہوئے بندے کو گناہ سے روک لینا، خیر خواہی کسی بیمار کی عیادت کرنا، کوئی بیمار پریشان بندہ ہے، اس کے مزاج کرسی کے لیے چلے گئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے لا بأس طہور انشاء اللہ اتنا کہہ دینا بھی خیر خواہی ہے۔ چلتے چلتے کسی انجان بندے کو سلام کہتے ہوئے کچھ مسکرا کر محبت کا اظہار کر دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ تو اب بتائیے، جب خیر خواہی نصیحت ہی کو کہا جاتا ہے تو جتنی باتیں ہم بیان کیے ہیں وہ 1000 مرتبہ کرنے کو بندہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، تو پھر نصیحت کرتے رہنا جب دوسروں کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں اگتا جانا کیوں؟ ایک مرتبہ اگر انسان کو نصیحت فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے تو 2 3 4 جتنے بھی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت دیکھیے، کفار کی طرف سے بے رخی دکھائی جا رہی ہے، کفار کی طرف سے پوری دشمنی اور ایذا رسانی کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام برابر ان کو دین کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ یہی تو نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والوں کا عمل یہی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنی زندگی کو نمونہ بنا لیتے ہیں، اور وہ نمونہ نصیحت ہے۔ ہر ایک کی خیر خواہی یہ نصیحت ہے۔ جب نصیحت کی بات آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کا جذبہ رکھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا، چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے چونٹیوں کو پکار کے کہا تھا، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان نبی علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ تمہاری موجودگی کا انہیں علم نہیں ہے، ان کے پاؤں تلے تم روندے جاؤ گے، اپنے اپنے گھروں کے اندر بلوں کے اندر پہنچ جاؤ۔ یہ خیر خواہی، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیے، سیدنا لقمان علیہ السلام نے کتنی نصیحتیں کی ہیں۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کی بارش کر دی،
قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کے اندر اس کو محفوظ فرما دیا. کتنی باتیں ہیں. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اے بیٹے جب چلتے ہو تو اکڑ کے نہ چلو، پیر آہستہ آہستہ رکھ کے چلو. جب کسی سے بات کرو تو ایک دم سے آواز بلند نہ کرو، دبی دبی آواز سے بات کرو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چیخنا چلانا تو یہ گدھوں کا کام ہے، انسان ہو تو. اسی طریقے سے الگ الگ نصیحتیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن ہے، پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں. ماں ان کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا حال کیسے بھی آ جائے، وقت کیسا بھی ہو جائے، جھوٹ یہ نہ کہنا. یہ ان کی نصیحت تھی. اور قمیص کے کسی حصے میں اندر جو پونجی ہے جس سے ان کی تعلیم پوری ہو، جو مدت ہے جتنے بھی سال ہوں ان سے ان کی ضروریات پوری ہوں، کچھ پونجی کے اندر چھپا دیتی ہے. زمانہ تو وہ تھا کہ کوئی راستہ محفوظ نہیں رہتا تھا. اکثر و بیشتر راستوں میں ڈاکو بیٹھے رہتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. ایسے ہی جس قافلے کے اندر یہ چھوٹا سا بچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نکلتے ہیں، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا. ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا. ایک ننھا سا پیارا بچہ دکھا تو ایک ڈاکو اس کو بھی پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو شاید کوئی چیز نہیں رہے گی. بچے نے کہا کیوں نہیں ہے، میرے پاس تو پونجی رکھی ہوئی ہے. ڈاکو نے کہا کون سی پونجی؟ اشارے سے کہا کہ یہاں کچھ اشرفیاں اندر پڑی ہوئی ہیں. جب دیکھا گیا، تلاشی لی گئی تو باقی اندر اشرفیاں موجود تھیں. حیرت ہوئی اس سردار کو کہ بچہ کوئی ویسے بھولا بھالا بھی نہیں، سیانا بچہ نظر آتا ہے، اور اس نے چھپی چیز کو ظاہر کیوں کر دیا؟ آخر پوچھ ہی لیا کہ اگر چھپا لیتا تو تیرا بھلا ہو جاتا، بتایا کیوں؟ اس نے کہا کہ ماں کی نصیحت تھی کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا. جب تم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی پونجی ہے یا نہیں، تو اگر میں نہ بول دیتا تو یہ جھوٹ تھا. پیسے تو میرے بچ سکتے تھے لیکن میرا ایمان ختم ہو جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مان سکتے ہیں کہ مومن نے کوئی گناہ کر دیا، غیبت کر دیا، یا کوئی بھی گناہ اس سے سرزد ہوا، توبہ ہو سکتی ہے. لیکن ایمان ایک مرتبہ آ جانے کے بعد جھوٹ اس کے زبان سے نکلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مومن، اپنی امتی پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. آج اگر ہماری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، کس بیانی سے ہم کام چلا رہے ہیں، تو تھوڑا اپنے ہی گریبان کو جھانک کے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا امید رکھی تھی اور آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی. ہر نبی کا
طریقہ کار نصیحت کا تھا، اور ہر صحابی کا، ہر ولی کا یہی حال تھا۔ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے بذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین میں بندہ جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہر ادا میں خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے، الدین النصیحہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، اور سادات کا سلسلہ امام زین العابدین ہی سے شروع ہوا ہے، ورنہ تو کربلا میں سارا ہی خاندان اور قبیلہ لٹ گیا تھا۔ تو امام زین العابدین بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، ان کی ہر ادا جو ہے محفوظ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند امام باقر کو انہوں نے نصیحت کی تھی۔ امام باقر یہ بھی بہت بڑے ولی گزرے، انہوں نے چند باتوں کی نصیحت کی اور فرمایا کہ ان تمام کو اپنا حرز جان بنا دو، جہاں بھی رہو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ تو کامیاب رہو۔ تو جو نصیحتیں ہوئی تھی ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ کبھی بے وقوف اور کم عقل کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ بھی ایک نصیحت تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نصیحت ہے وہ نمازوں والی نصیحت، روزوں والی نصیحت، زکوٰۃ اور صدقات اور حج، یہ ساری چیزیں کی جو بھی ہے یہ نصیحت ہے۔ نہیں، زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے اور کامیاب زندگی کس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں میں بھی تربیت ہی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ بیٹا کبھی بے وقوف کو یعنی کم عقل کو اپنا دوست نہ بنانا، اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ ہرگز بھی نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے لیکن تمہارے نفع اور نقصان کو سمجھنے کی عقل نہیں ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں تمہیں نقصان میں ڈال دے گا۔ یہ بے وقوف کیا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا جو ریچھ کو پالا کرتا تھا، ہر وقت ریچھ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگوں میں بھی مشہور تھا کہ ریچھ کو اتنی اچھی تربیت کیا ہے کہ جو کام بولو وہ ریچھ کام انجام دیتا ہے، حتیٰ کہ جب سو بھی جاتا ہے تو پنکھا جھیلنے کا کام بھی ریچھ نے کیا ہے۔ بڑا فخر تھا اس کو، لوگ تو کہتے تھے بھائی یہ بے وقوفی ہے، ایسا مت کرو، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس سے مجھے کوئی خدشہ یا خوف نہیں۔ ایک مرتبہ کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، ریچھ جو ہے پنکھا جھیل رہا ہے، ایک مکھی بار بار آتی ہے اور آقا کے چہرے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ریچھ فوراً اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے اور مکھی کو ہانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مکھی بھی ایک شرطی مزاج کی ہوتی ہے، جدھر سے ہانکو ادھر ہی بیٹھتی ہے۔ غیاث الدین بلبن ایک بادشاہ گزرا ہے، دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مکھی بار بار آتی اس کے چہرے پہ بیٹھ جاتی، ہانکتا، آخر کار ناراض ہو کے بولا اللہ تعالیٰ اس منحوس کو پیدا کیوں کیا، اس منحوس مکھی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ وہاں ایک عالم دین بیٹھے تھے،
انہوں نے کہا متکبروں کے غرور کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئی۔ تو مکھی جو ہے آقا پہ بیٹھتی ہے، ریچھ ہٹاتا ہے، 1 سے 10 مرتبے کے بعد ریچھ کو بھی غصہ آ گیا، اس نے فوراً نیچے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو لیا اور مکھی پہ اتنے زور سے مارا کہ آقا کا سر پھٹا، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس طریقے سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دوست بھی بنانا ہو تو بے وقوف کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ اب تھوڑی دیر ادھر آ جائیے، بے وقوف کون ہو سکتا ہے، عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ایک وہ دوست ہے جو دنیاوی اعتبار سے پوری معلومات رکھتا ہے، بہت تجربہ کار ہے، لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دنیا تو کہے گی اس کو عقل مند ہے، لیکن دین کہے گا کہ بے وقوف ہے۔ اتنی عقل ہونے کے بعد بھی دنیا ہی میں منہمک ہے، آخرت اور ابدی زندگی سے آنکھ بند کر کے چل رہا ہے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اس سے بھی ہمارے لیے خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر ہم اپنے دوستوں کا جائزہ لیں تو بتائیے کتنے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے کسی عیب پر ہمیں مطلع کر سکیں۔ ہمارے اندر کوئی عیب ہے، دوست اصل وہ ہے کہ تنہائی میں آ کے کہیں بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سے جو وہ ادا ہے مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، آپ اس کو بدل لیجیے، یہ خیر خواہی ہے۔ جب ہم سے کوئی گناہ دیکھے، بھائی آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، آپ اگر فلاں چیز کو چھوڑ دیں تو بڑا اچھا رہے گا، میں فلاں عمل کرتا ہوں آپ بھی کیجئے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا، یہ اصل خیر خواہی والا دوست ہے۔ بتائیے ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں میں کتنے وہ بندے ہیں جن کے اندر یہ مزاج ہے؟ دنیا کا اصول تو ہے کہ کتنی بھی اچھی دوستی ہو جائے، جب ہمارے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے تو ہم سے نہیں کہتا ہے، اور دوستوں میں جا کے ہمارا مذاق بناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو فلاں کے اندر یہ چیز ہے، فلاں کے اندر یہ چیز ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی ہے ایسے دوست سے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تغیانی وقلبہ یرعانی۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دوست سے جو میرے سامنے تو دوستی کا اظہار کرتا ہے، لیکن میرے پیٹھ پیچھے میرے متعلق غلط باتیں پھیلاتا ہے اور میری ہر برائی کو لوگوں میں جا کے بیان کرتا ہے اور میرے خلاف میں اس کا دل چڑھتے رہتا ہے۔ عیناہ تغیانی وقلبہ یرعانی، آنکھیں اس کی میرے اوپر فدا ہوتی ہیں لیکن دل اس کا میرے خلاف میں چڑھتا ہے۔ اِذْ رَأَىٰ حَسَنَةً دَفَنَهَا، اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے۔ وَإِذْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، جب میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو لوگوں میں جا کے اس کو اچھال دیتا ہے۔ تو اس کو غلط دوست کہا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جتنوں کو دوست بنائے رکھے ہیں، شاید ہی کوئی دوست ہو جو اس طریقے کا نہ ہو، ہر دوست کا مخالف رہتا ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اس پاکیزہ دور میں اپنے لائق فرزند امام باقر کو فرمایا تھا، کبھی بے وقوف کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور دوسری نصیحت انہوں نے فرمائی کہ نماز کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا ہرگز بھی نہ کرنا۔ بھلے بڑے سے بڑے کام آ جائیں لیکن نماز میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ کام کھڑا ہوا ہے میں اس کو یہ انجام دے لوں گا پھر نماز پڑھ لوں گا، یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ تو غافلوں کا طریقہ ہے۔ ایمان سے بہرور ہو جانے کے بعد
ایک مرتبہ ایمان سے جب اپنا دل ہم نے جگہ لیا ہے تو پھر اس کو غفلت کی مردنی میں لے جانا یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نماز کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. نماز 5 وقتہ نماز کی بات ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین. فرمایا تہجد کی جو نماز ہے اس کو لازم کر لو. یہ فإنہ داب الصالحین من قبلکم، ہم سے پہلے امت جتنے بھی گزری ہیں ان امتیوں کا، ان صلحاء کا، نبیوں کا نہیں بلکہ اس امت کے صحیح ماننے والے جو پیروکار تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو تہجد کی نماز وہ ہے جو صرف ایمان والے امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی صلحاء گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، یہ سب کے سب تہجد گزار بندے تھے. انسان کا مزاج ہوتا ہے جب کسی فائدے کی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ذہن اس طرف جاگ جاتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو طبیب ہیں، ہماری بیماریوں کو، ہماری چھپی ہر چیز کو جانتے ہیں. آپ نے اس کے فائدے بھی آپ نے بتا دیے. فرمایا اس سے اللہ کی نزدیکی بھی حاصل ہوگی اور گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہوگی اور گناہوں کا کفارہ بھی. یعنی تمہاری زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے تہجد کفارہ ہے، اور جن گناہوں کے تمہارے اندر خواہشات و شہوات موجود ہیں ان سے بھی بچاؤ جو ہے یہ تہجد کی نماز کے اندر ہے. آخر میں آپ نے جو بات بتائی ہے وہ تو ہر ایک آدمی کے لیے تہجد پڑھنا لازم ہے. آپ نے فرمایا ہر بیماری سے چھٹکارے کا ذریعہ تہجد کی نماز ہے. آج ہم اپنی بیماریوں کے لیے کتنے علاج معالجے کر رہے ہیں، کتنے پریشان ہیں، دوائیوں پر دوائی کھانے کے بعد بھی کوئی شفا کی امید نہیں رکھی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، صرف تہجد پڑھ کے آزما لو پھر دیکھو کہ تمہاری بیماریاں کدھر جاتی. تو آج ان چیزوں کو ہم سوچنا چاہیے کہ آخرت کے لیے تو کرنا ہی ہے، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہے تو ہمارے لیے دنیا کے بھی فائدے بتا دیے گئے کہ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ سکون قلب نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا. کم سے کم بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے تو تہجد پڑھیں اس نیت سے، لیکن چند دن کے بعد تہجد ہمیں اپنا بنا لے گی، پھر اللہ کے لیے تہجد پڑھنا شروع کریں گے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی اللہ کے ولی کے خواب میں زیارت ہوئی، غالباً شبلی کے خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ولی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو حضرت جنید بغدادی نے بہترین اشعار میں 2 اشعار میں انہوں نے ساری بات کو ظاہر کیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی کے اتنے بڑے بڑے عمل کہ ایک عمل جو ہے ہماری عبادتوں کا ہے، ایک عمل ہمارے پڑھنے کا ہے، اور ایک عمل جو ہے تصوف کا ہے، مریدین کا ہے، سارے جو توبہ استغفار کرانے کا ہے. یہ سارے چیزوں پہ ہمیں ذام تھا کہ انشاءاللہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور جب پیشی ہوئی رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے دیکھا تو اللہ نے کہا یہ میرا تہجد گزار بندہ آیا ہوا ہے، اس کے تہجد کے صدقے میں اس کی آج مغفرت کر دیتا ہوں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلوا دیتا ہوں. تو اب دیکھیے سید الطائفہ ہو، جنید بغدادی علیہ الرحمہ ہو،
ان کے عملوں میں تہجد جو ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے تو اپنے امام باقر لائق فائق بیٹے کو فرمایا کہ نماز میں کوئی سمجھوتا نہ ہو تو 5 وقتہ نماز ہی نہیں بلکہ تہجد سے اگر پابندی ہم عزم کریں گے تو شاید تہجد کی پابندی سے 5 وقتہ نمازوں کی بھی اہمیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تیسری نصیحت تھی، فرمایا خدمت خلق۔ خدمت خلق جو ہے یہ کبھی بھی اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سادات ہیں، سردار ہیں، اور پوری قوم کی سرداری ان کے نصیب میں ہے امام زین العابدین کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ خدمت خلق جو ہے یہ کبھی بھی نہ چھوڑنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ خدمت خلق کس کو کہا جاتا ہے؟ آج زمانہ ایسے آیا ہوا کہ ہم اپنے بچوں سے بھی خدمت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو بٹھائے رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، لاڑ و پیار ہے کہ ہم ان کو آرام سے رہنے دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم ان کو اصل جو زندگی ہے، جو طریقہ نبوت ہے، اس سے ہم ان کو محروم اور اس سے یتیم کرتے جا رہے ہیں۔ خدمت کا جو جذبہ ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی امید رکھنا، اللہ والوں کے ساتھ خدمت ہے، گھر کے بڑے لوگوں کے ساتھ خدمت ہے، محلے والوں کے ساتھ خدمت ہے، کسی بھی طریقے سے۔ آج اگر دیکھیں گے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے مسلمانوں سے بڑھ کر غیر لوگ ہیں۔ یہ عیسائیت مشنری دیکھ لیجئے، یہ لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہر غریب محلے میں جا رہے ہیں، ہر غریب کی ضرورت کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بھلے ان کا ارادہ جو ہے یہ باطل کو، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے ہے، لیکن انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا کیا؟ ہر ایک کی خدمت، جو غریب ہیں ان کے لیے وظائف جاری کیے جا رہے ہیں، جہاں فقر و فاقہ ہے وہاں غلہ اناج دیا جا رہا ہے، جو بیمار ہیں ان کے علاج معالجے کی شکلیں پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے غیروں میں چلی گئی ہیں، اور آج ہم جو ہے صرف تسبیح لے کے عبادتوں میں مصروف ہیں اور خود اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ کے دیکھیے، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ کے دیکھیے، دادا گنج شکر کے حالات، یہ سب وہی بزرگان دین ہیں۔ ان لوگوں کے حالات پڑھ کے دیکھیے کہ ان کے خانقاہوں میں مستقل ایک آدمی بیٹھتا تھا کہ باہر سے پریشان لوگ کون آتے ہیں۔ ساری دلی کے اندر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لوہا منوا چکے تھے، تو جتنے بھی لوگ پریشان لوگ آتے تھے وہ نظام الدین اولیاء کے خانقاہ پہنچتے تھے، اپنی ضرورت کو وہاں سناتے تھے، باقاعدہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے۔ ضرورت سننے کے بعد وہ خانقاہ سے پرچی نکالتا تھا کہ یہ واقعی پریشان آدمی ہے، اتنے کی اس کو مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ پرچی لے کے دلی کے اندر جس مالدار کے پاس بھی جاتا اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ یہ خدمت خلق کا ایک عجیب انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا کیا کیا طریقہ نہیں بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی کیسی کیسی خدمتیں انجام دی ہیں، نبوت کے بعد بھی آپ نے کیسی کیسی خدمتیں انجام دی ہیں، اور ان خدمتوں کے فائدے کیا کیا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہودی لڑکا ہے اور اس سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا ہے، جو پانی کا مٹکا ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بنفس نفیس اس مٹکے کو اٹھاتے ہیں اور یہودی کے گھر تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور واپس جب ہو رہے ہیں ماں باپ اس کے اندر سے دیکھے کہ چھوٹا سا بچہ اتنا وزنی پانی کیسے لے کے آ گیا، اس نے اشارہ کیا کہ جو جا رہے ہیں انہوں نے یہاں تک پہنچانے کی زحمت گوارا کی ہے۔ یہودی خاندان دیکھتا ہے، ان کے جو ہے قدم تلے زمین سرک جاتی ہے،
جن کی مخالفت میں ہم رات دن ایک کر رہے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر تک ہمارے بچوں پہ شفقت ہے اور پانی کو یہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دین نے ہمیں خدمت سکھائی، اللہ والوں کے دربار میں کیسے کیسے خدمتیں ہوتی تھی، اور یہ ساری خدمتوں کا جو سلسلہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا بچہ لا کے پہنچا دیتی ہیں، یا رسول اللہ، صحابہ کرام کے پاس دولت ہے، ہر ایک کے پاس جو بھی ہے دولت ہے، طاقت ہے، وہ ہر اعتبار سے دین کی مدد کر رہے ہیں، میرے پاس مدد کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں یہ چھوٹا سا بچہ آپ کی خدمت میں چھوڑ جاتی ہوں، آپ اس سے جو چاہے آپ خدمت لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیے، بخاری شریف کے اندر جگہ جگہ آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، اس زمانے میں گھروں کے اندر تو بیت الخلا نہیں ہوتا تھا، مدینے سے باہر جانا پڑتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری ذمہ داری تھی کہ ایک عصا ہوتا تھا اور ایک پیالہ ہوتا تھا، میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا، یہ ہم دونوں جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے کہ جب آپ ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو یہ پانی کا پیالہ پیش کرنا یہ میری ذمہ داری تھی، اور جو میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ایک لکڑی لے کے آتا تھا کہ آپ جہاں نماز پڑھیں نمازی کے سامنے جو سترا گاڑا جاتا ہے اس کے لیے وہ لے کے آنے کا ایک لڑکا تھا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ بادشاہوں کا کیا حال تھا؟ ہارون رشید جو ہے ایک اتالیق کو مقرر کیا تھا امین اور مامون کو پڑھانے کے لیے، اور امین اور مامون یہ دونوں بڑے لائق فائق بیٹے تھے، کیونکہ خاندان عباس سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے بچپن ہی سے ان کے اندر عجیب سی شرافتیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید گھر کے اندر داخل ہوا کہ دیکھیں کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے، دیکھا تو ایک بندہ جو ہے پانی ڈال رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو ہے انگلیوں کا خلال کر رہا ہے، دھلا رہا ہے، یا ایک لڑکا شہزادہ جو ہے پانی اگل رہا ہے اور استاد محترم جو ہے پیروں کا خلال کر رہے ہیں۔ ہارون رشید اندر داخل ہوا، استاد پریشان کہ شہزادے سے میں کام لے رہا ہوں، بادشاہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بادشاہ نے پوچھا حضور میں آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسی لیے بھیجا تھا، کیا اسی لیے بھیجا تھا؟ تو استاد کانپنے لگے، کہنے لگے میں تو بار بار ان کو نصیحت کرتا ہوں لیکن خود یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہارون نے کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھرپور ادب سکھانا چاہیے، یہ کیوں آپ خلال کر رہے ہیں اور وہ پانی ڈال رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کا خلال کریں؟ یہ تربیت ہوتی ہے، میں یہ امید رکھا تھا، آپ میرے بچوں کی تربیت کو ادھوری کیے ہوئے۔ تو یہ اثر ہے خدمت خلق کا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں بذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہر ایک کی خیر خواہی کرنا، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو، یہ جذبہ ایمان والوں کو فائدے پہنچائے گا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بچپن سے رہا کرتا تھا، اور خدمت میں ایسا مصروف تھا کہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے حوالے کیا کہ مثنوی جو ہے فارسی میں ہے، اس کو اردو میں ترجمہ اس کا کرو۔ جب یہ ترجمہ کیا گیا تو مثنوی ترجمہ کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ اور اس کو جا کے دکھا لو ایک مرتبہ، وہ بھی اگر صحیح کہہ دے تو پھر چھپائی کر سکتے ہیں۔ جب یہ خادم اتنی صلاحیت والا، اتنے کمال والا کہ مثنوی کو سمجھ کر معرفت کے رموز اور حکمتوں کو لکھنے کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کو بھی دیکھتے ہیں
حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس نے ادا کی ہے؟ فرمایا کہ میں کیا ہوں۔ تو شفیع صاحب فرمانے لگے کئی مرتبہ تو ہم خانقاہ آئے ہیں پھول پور کی، ہم سمجھتے تھے کہ تم کوئی خادم ہو، کوئی نوکر چاکر ہو جو حضرت کی خدمت کے لیے مقرر ہیں، آج جا کے پتا چلا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو۔ تو اب دیکھیے یہ اللہ والے خدمت میں ایسے لگے رہتے تھے کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ والوں کے قدموں میں پامال کر دیتے تھے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میری عادت تھی کہ گھر سے قریب، خانقاہ سے قریب جو کنواں تھا وہ کسی کافر کا وقف کیا ہوا کنواں تھا، سارے لوگ اس سے پانی لیتے تھے، لیکن حضرت کے مزاج میں اتنی نفاست تھی کہ اس کنویں سے پانی لے کر آپ وضو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یعنی وہ بھی اپنی خدمات کیسی تھی وہ بتا رہے ہیں کہ میں 2 میل کے مطلب 3 کلومیٹر دور جاتا تھا، وہاں سے تالاب سے پانی لے کر صبح میں پہنچتا تھا اور یہاں آ کے وضو کے لیے پانی دیتا تھا۔ لیکن حال ہمارا کیا تھا کہ پانی دینے کے بعد ہر ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ، تم نے یہ کیوں کیا، اس کو سیدھا کرو، اس کو سیدھا کرو۔ ہر وقت حضرت غضب میں رہتے، کچھ نہ کچھ تربیت کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پھول پوری سے بہت اچھے تعلقات تھے، بہت فری جیسے ہوتے ویسے، تو دبے الفاظ میں فرمانے لگے حضرت ایک بات بار بار دل میں آتی ہے، پوچھو کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کے مہمان بنتے ہیں، انہیں مرغی گوشت جو ہے سب کھلاتے پلاتے ہیں، عزت کے ساتھ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ہم رات دن آپ کی خدمت میں ہیں لیکن ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ ڈانٹا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خاموش ہو گئے۔ دوسرا خادم آیا، جب خادم آیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اختر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچھے سے کھلانا، اچھے سے پلانا، 2 دن رکھنا، پھر خانقاہ سے باہر چلتا کرتے ہیں۔ یہ فرمایا۔ اب یہ پریشان ہوئے، پوچھے کہ حضرت کیوں؟ فرمایا بھائی جتنے قریب ہوتے ہیں اتنی محبت ہو جاتی ہے، تو ہم تم لوگوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، تمہاری صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، جبھی تو ہماری یہ ڈانٹ ڈپٹ تم برداشت کرتے ہو۔ ہر ایک کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا نہیں جاتا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے یہ محبت کی دلیل ہے، دوری کی دلیل نہیں۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں جو بندے لگ جاتے تھے وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پامال کر دیتے تھے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھو، گھر کے اندر اگر بوڑھی ماں ہے تو بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والے کون ہیں؟ بوڑھا ایک باپ رہے گا، وہ خدمت کرتا رہے گا، پوتے اگرچہ کہ 6-7 ہو کوئی ان کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کا مزاج خراب کیا ہے، ہم نے ان کو ماں کو بچوں کے سامنے کہا ہے کہ میرے بچوں کو آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اب اس کو خاموش تو آپ کرا دیے ہیں، لیکن سارے بچوں کے دل میں تو اس دادی سے، اس نانی سے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ جب وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ خدمت کر کے آپ آخرت لوٹ رہے ہیں، لیکن بچوں کو محروم کر کے رکھتے ہیں۔ خدمت ان کی ہوگی اور جب وہ تربیت ہم کریں گے تو پھر ہمارے بڑھاپے میں یہ لوگ ہماری خدمت کریں گے۔ تو خدمت کا جذبہ یوں ہی نہیں آ جاتا ہے، سکھانا پڑتا ہے۔ خیر خواہی جو ہے یہ جذبہ سکھانا پڑتا ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ آج دنیا سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، عبادتیں ہمیں سکھائی، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سکھایا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ علیہ السلام نے ہمیں کامیاب زندگی کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ عمل کرنا یہ ہماری خصوصیت والی شان ہے، اگر عمل نہ ہو تو قرآن کریم کا فیصلہ، قرآن کریم کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، جن کے اندر سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، پڑھنے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت کے بعد ان کی زندگیاں نہ بدلے، فرمایا گیا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی مثل ہے، بلکہ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے۔
سوچنا چاہیے کہ جانور کہا گیا ٹھیک ہے، لیکن جانور سے بھی گئے گزرے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی خوبیاں بہت ہوتی ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے جس کو آپ چند دن پالتے ہیں تو وہ مالک کو اور اپنے آقا کو پہچان جاتا ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، ان لوگوں کو جب آپ تربیت کرتے ہیں تو وہ مالک کو بھی جان جاتا ہے، جتنا بھی سرکش ہو مالک ہو تو پھر اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ جب اس کو گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے تو پھر شام ہوتے ہوتے گھر واپس آ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، مالک کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ مالک کو سمجھنے کی، پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو، قرآن کریم کہتا ہے بل ہم اضل، وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے گھوڑوں کی مثال لے لیجیے، گھوڑا کبھی سیدھا چلنے کا عادی نہیں تھا، سیدھا اسے چلا نہیں جاتا تھا، اس کے دونوں آنکھوں کو بند کر دیا گیا، سیدھے چلنے کی اس کو تربیت کی گئی، ٹریننگ دی گئی، تو اب دو آنکھوں کو بند کرنے کے بعد سرکش ہونا چاہیے تھا، سرکش نہیں بلکہ ہمارے ماتحت ہو کر وہ خاموش چل رہا ہے۔ سرکش سے سرکش جانور اپنے آقا کے بچوں کے ساتھ کیسے ہو جاتا ہے، بچہ بن کر جدھر گھماؤ ادھر گھومنے لگتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ جانور بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہیں جو ہمارے لیے اتنے فائدے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہمارے کھیتیوں میں جو بھی ہے ہل چلانے کے لیے کام آتے ہیں، ساری چیزیں، حتیٰ کہ ہم اسی کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ اپنی جانوں تک نچھاور کر کے ہمارے لیے غذا بن جاتے ہیں، کبھی انہوں نے سرکشی نہیں کی۔ یہ بہترین جانور ہے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے، گائے ہیں، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، مینڈے، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ہیں۔ اور جانوروں میں ایک دوسری قسم وہ ہے جو انسانوں کو ستانے کے در پہ ہیں، لیکن انسانوں کو ستانے کے بعد وہ انسان کو لقمہ بنانا چاہتے ہیں۔ باغ ہے، شیر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جب بھوکے ہوتے ہیں انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں، انسانوں کا اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے اندر ہے شرارت، جب سیراب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کو چھیڑتے نہیں۔ تجربہ کاروں سے پوچھو کہ جب شیر خوب سیراب ہو جاتا ہے تو اس کے بازو سے جو بھی جائے کبھی وہ دیکھتا نہیں ہے آنکھ کھول کے کہ کون جا رہا ہے، مطلب یہ کہ مجھے کیا سروکار ہے، جب میرا پیٹ بھر گیا تو کسی اور کو ستانا نہیں۔ حالانکہ ہیں درندے لیکن ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ تیسری قسم وہ جانوروں کی ہے جو انسان سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، انسان کو کوئی لقمہ بھی بنانا نہیں ہے۔ چونٹی جو کاٹنے والی ہوتی ہے اس کو دیکھیے، کبھی اس نے کہا کہ آہا انسان کو کاٹنے کے بعد کیا مزہ آیا، کبھی کہتی ہے؟ اسی طریقے سے سانپ ڈس دیتا ہے، بچھو ڈنک مار دیتا ہے، اس سے ان کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، ان کی بھوک و پیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں جاؤ جس کو چاہے تکلیف دیتے رہو، ہر ایک کو ڈنکتے رہو، ڈستے رہو، کاٹتے رہو، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا بل ہم اضل، اگر انسان کے اندر خوبیاں ختم ہو جائیں، انسان کے اندر سے اچھائیاں ختم ہو جائیں، عمل کا جذبہ ختم ہو جائے اور وہ حیوانی زندگی گزارنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، تو حیوانوں میں بھی تیسرے قسم کے جو حیوان نے ہر ایک کو ڈستے ہیں وہی اس کا حشر بھی ہوگا۔ اب اس کی نہ زبان کو کوئی پکڑ ہوگی، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے گا جو دوسروں کے لیے دل چھیلنے والی باتیں ہوں گی، دوسروں کو دکھانے والی باتیں ہوں گی۔ صبح سے شام تک دیکھیے ہمارے زبان سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو کسی نہ کسی ایک کے لیے نشتر بنتی ہیں، محلے والوں کے لیے نہیں تو کم سے کم بیوی کے لیے تو تکلیف کی باعث بنتی ہے۔ بیوی بیچاری گھر کے اندر رہتی ہے، ہمارے ہر نخرے کو برداشت کرنے کے بعد ہماری ہر تکلیف کو وہ سہتی بھی ہے، ہمارے سے زبان سے نکلنے والے ہر تیز اور چبھتے ہوئے الفاظ کو بھی سنتی ہے، اور خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ ہے بھی نہیں۔
تو اب بتائیے قرآن کریم نے جو کہا بل ہم اضل، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزارتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھی زندگی گزارنا ہو تو پہلے اپنے گھر سے زندگی گزارنا شروع کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ثابت ہو، گھر والوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو، گھر والوں کے لیے وہ خوشی کا سامان ہو، یہ سارے چیزیں ہو، تو یہ بہترین آدمی ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر آدمی ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کے اندر کیسی ہوتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے پوچھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کے مزاج میں شرمیلا پن اتنا زیادہ تھا کہ دو شیزہ جو لڑکی غیر شادی شدہ کی آنکھوں میں جو شرمیلا پن ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ علیہ السلام کے اندر شرمیلا پن تھا، حالانکہ آپ سردار ہیں، صرف انسانوں کے سردار نہیں بلکہ کائنات کے سردار ہیں۔ صحابہ سے پوچھئے کہ آپ علیہ السلام جب دیکھتے تھے تو کس انداز سے دیکھتے تھے؟ ایسے دیکھتے جیسے ہم کسی بڑے آدمی سے بات کرتے ہوئے آنکھ تھوڑی دیر بند کرتے ہیں اور کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کا دیکھنے کا انداز بھی ایسے ہی تھا، حاکمانہ نہیں تھا بلکہ ایک انتہا درجے کا جو دوست بات کرتا ویسے محبت بھرے انداز سے آپ بات کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات کی گواہی جب آپ علیہ السلام کے ساتھ یوں ہے تو اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی کیا گواہی ہے۔ اس کے متعلق تو میں مستقل لمبی بات بھی بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا فرماتے تھے، آپ کی زندگی، گھریلو زندگی کیسی، باہر والی زندگی کیسی۔ آخر آئیڈیل ہم کس چیز کا بنائے ہوئے ہیں؟ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم اس میں اگر نمونہ نہ اپنائیں تو پھر کس چیز میں اپنائیں؟ کیا 12 ربیع الاول میں کچھ درود پڑھ دینے کو ہم نمونہ سمجھے ہوئے ہیں؟ یا 12 ربیع الاول میں جلوس نکلیں تو اس جلوس میں جا کر اس کو عبادت سمجھ کر وقت بتانے کو ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں؟ یا نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ دینے کے بعد ہم نے سنت ادا کی ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہے؟ نہیں، آپ علیہ السلام کی مستقل زندگی کو اپنانا اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کا نام سنت ہے، اور یہ سنت اسوہ حسنہ آئیڈیل جو بھی ہے اس کو کہیے۔ یہ چیز جب آتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی آیت بھی ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس طریقے سے نصیحت کرتے رہو، نصیحت بار بار کہنا اور کرتے رہنا، عملی جامہ پہنانا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسی امیدیں وابستہ کرنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر ذکر کر لیجیے پھر دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله۔
الہ العالمین تو قاضی الحاجات ہے، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ جو زندگی گزری ہے تیری نافرمانی میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، غفلتوں میں گزری ہے، الہ العالمین بڑی رحمتوں والی ذات ہے، الہ العالمین تیری بھی بڑی رحمتوں والی ذات ہے، الہ العالمین تو بھی غفار ہے، اے اللہ تو بھی غفار ہے، اے اللہ تو بھی غفار ہے،
رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے۔ اے اللہ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ شرمندگی بھی بڑی بات ہے، اے اللہ شرمندگی بھی تجھے بہت پسند ہے، اے اللہ توبے کو بہت پسند کرتا ہے، اے اللہ مانگنے والوں کی بڑی قدر ہے، نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں الہ العالمین رسماً تو دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ زبان ہماری جاری ہے، دل ہمارے غافل ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی مردنی کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی بیداری پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری باطنی کیفیات کو بھی نورانیت عطا فرما دے، اے اللہ ظاہری نور بھی عطا فرما، باطنی نورانیت بھی عطا فرما، اے اللہ عبادتوں کے جذبے عطا فرما، گناہوں کے نفرت نصیب فرما، اے اللہ اپنے کیے ہوئے پر پشیمانی نصیب فرما، اے اللہ توبے ہمیشہ بار بار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، الہ العالمین الہ العالمین غافل مرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، گنہگار مرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ بار بار توبے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار توبے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، الہ العالمین یہ ہماری شامت اعمالی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہے، اے اللہ ہم سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ شکر گزاری میں زندگی گزاریں گے، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ہمیں شیدائی بنا دے، اے اللہ تیری محبت نصیب فرما دے، تیرے حبیب کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، اے اللہ جتنے بھی نیک کام ہیں جن کے کرنے سے تیری محبت نصیب ہوتی ہے ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے محبوب بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے، جو صادق بندے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے، اے اللہ مکاروں کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما لے، دجالوں کے دجل سے ہماری حفاظت فرما لے، دھوکے بازوں کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ دین لوٹنے والوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ارحم الراحمین دین لوٹنے والوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہدایت پر گامزن رہنا نصیب فرما، ہدایت پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت پر مداومت نصیب فرما، جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر مداومت و استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دیجیے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفا مزکا مجلہ بنا دیجیے، تقوی والی زندگی نصیب فرما، طہارت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جہاں کہیں بھی بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما دے، جہاں اتفاق و اتحاد نہیں ہے محبتوں والے ہوائیں چلا دیجیے، اے اللہ جہاں برکتیں نہیں ہیں وہاں برکتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے قبول فرما، رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت الاعز الاکرم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبي محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا